قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں والے ارکان نے شور شرابے میں حلف اٹھا لیا. سنی اتحاد کونسل کے ارکان کے شیم شیر کے نعرے. پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر نے کہا پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر حلف لینے سے منع کیا. مخصوص نشستوں پر حلف لینا آئین کی خلاف ورزی ہے. پنجاب اسمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کی 24 نشستوں پر نون لیگ کے ارکان نے حلف اٹھا لیا. سنی اتحاد کونسل کے ارکان کے ایوان میں احتجاج اور شور شرابہ. اسمبلیاں مکمل نہیں، اس لیے صدارتی الیکشن ملتوی کیا جائے. محمود اچکزئی کا مطالبہ. پارلیمنٹ کی تمام جماعتوں پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے. الیکشن کمیشن نے محمود اچکزئی کی درخواست مسترد کر دی. الیکشن شیڈیول کے مطابق کل ہی ہوگا. اور سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فائرنگ کے شدید تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے. ہتھیار، گولیاں، دھماکہ خیز مواد برآمد. اور کراچی کے علاقے سمر آباد میں فائرنگ. 2 بھائی قتل، جاں بحق دونوں نوجوان افغان شہری ہیں. دونوں رینٹ پر گاڑی لینے آئے تھے. پولیس کا کہنا ہے معاملہ ذاتی دشمنی کا معلوم ہوتا ہے، لوٹ مار نہیں کی گئی. قومی اسمبلی کا اجلاس. مخصوص نشستوں پر آنے والے ارکان نے حلف اٹھا لیا. اسپیکر ایاز صادق نے ارکان اسمبلی سے حلف لیا. سنی اتحاد کونسل کے ارکان کے ایوان میں شیم شیم کے نعرے. عمر ایوب نے کہا پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشست سے متعلق آرڈر جاری کر رکھا ہے. ان ارکان کی کوئی حیثیت نہیں. قانون کی بالادستی نہ ہو تو نظام نہیں چل سکتا. پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر منتخب 24 اراکین اسمبلی کی حلف برداری. سنی اتحاد کونسل کے اراکین کا اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج، نعرے بازی. اپوزیشن لیڈر رانا آفتاب کہتے ہیں ایسے تو گھر کا نظام نہیں چلتا اور یہ ملک چلانا چاہتے ہیں. یہ ہمیں آمروں سے کیا ڈراتے ہیں، ہم نے بڑے بڑے آمر دیکھے ہیں. ہوش کے ناخن لیں. والد کے لیے ووٹ مانگنے ہیں. اپنے والد کے لیے صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ویسے ہی آپ کا خیال رکھے گا جیسے وہ میرا خیال رکھے. صدارتی انتخاب کی مہم. بلاول بھٹو کی مریم نواز سے ملاقات. گورنر ہاؤس پنجاب میں ظہران سے خطاب میں ارکان سے آصف زرداری کے لیے ووٹ مانگا. کہا آصف زرداری کامیاب ہو کر اسی طرح آپ کا خیال رکھیں گے جیسے میرا خیال رکھتے ہیں. بلاول بھٹو نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد بھی دی. کہا ہمیں امید ہے کہ آپ پسماندہ اور غریب طبقے کا خیال رکھیں گی. ہم مل کر آگے بڑھیں گے، بحرانوں سے نکلیں گے. مریم نواز نے کہا بلاول بھٹو نہ بھی آتے تو ہم آپ کو ہی ووٹ دیتے. اتحادیوں سے جو وعدہ کیا وہ پورا کریں گے. آصف زرداری جمہوریت پر یقین رکھنے والے ہیں. ہم سب انہیں ووٹ کریں گے. شکر ہے 5 سال بعد ایک آئین شکن صدر سے جان چھٹے گی. سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی نے صدارتی انتخاب ملتوی کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا. موقف اپنایا. آئین اور قانون کے تحت صدارتی الیکشن کے لیے الیکٹورل کالج بدستور نامکمل ہے. قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں کئی مخصوص نشستیں تاحال خالی ہیں. مخصوص نشستوں کا معاملہ حل ہونے تک صدارتی الیکشن ملتوی کیا جائے. ملک کے نئے صدر کا انتخاب کل ہوگا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آصف زرداری کو امیدوار نامزد کر رکھا ہے. صدارتی الیکشن میں سندھ کی اضافی 3 مخصوص نشستوں کو نہ گنا جائے. سندھ ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر مختصر فیصلہ جاری کر دیا. الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو 28 مارچ کے لیے نوٹس. پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ ملنے پر سنی اتحاد کونسل کی درخواست. لاہور ہائی کورٹ نے وفاق اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر سے 13 مارچ تک جواب طلب کر لیا.
بلوچستان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے. بلوچستان کے غیور عوام ہر مشکل میں ڈٹے رہے. پاکستان کے عوام کو بلوچستان کے بہادر لوگوں پر فخر ہے. مسلح فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے امن کے لیے کوشاں ہیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی دورہ آواران کے دوران گفتگو. مقامی عمائدین، کسانوں اور شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات. شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. سیکیورٹی اور فلاح و بہبود کے لیے تمام ممکن اقدامات کی یقین دہانی. کہا کسانوں کو آسان زرعی قرض، بیج، کھاد اور شمسی ٹیوب ویل فراہم کیے جائیں گے. ان اقدامات سے زمینوں کی کاشت و پیداوار بڑھے گی. پاک فوج سول محکموں کے ساتھ بلوچستان کی ترقی کے لیے اقدامات جاری رکھے گی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کیڈٹ کالج آواران کا بھی افتتاح کیا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی آمد پر کور کمانڈر بلوچستان نے استقبال کیا. IMF سیاسی معاملات پر تبصرہ نہیں کرتا، معاشی معاملات میں محدود مداخلت کرتا ہے. ترجمان IMF کا بانی پی ٹی آئی کے خط پر رد عمل. ایسٹر پریز نے کہا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے لکھا گیا خط 28 فروری کو ملا ہے. IMF نئی حکومت کے ساتھ دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے رضامند. ترجمان IMF کا کہنا ہے حکومت پاکستان کی درخواست پر IMF حکام مشاورت کریں گے. پاکستان کے معاشی مسائل کا دیرینہ حل چاہتے ہیں. مقصد پالیسیز پر عمل درآمد ہے. ٹیکس کے ذریعے پاکستان کی آمدن بڑھائی جائے. IMF چاہتا ہے سرکاری اداروں میں اصلاحات ہو، ان کی کارکردگی بہتر ہو. ٹیکس چور مافیا 76 سال سے معاشی جڑیں کاٹ رہا ہے. تنخواہیں بھی ادھار سے دیتے ہیں. کوئی وزارت میں چائے بھی پیتا ہے تو ادھار کی ہے. یہ ادھار کی زندگی کب تک چلے گی؟ بڑے فیصلے کرنے کا وقت آ گیا. اشرافیہ کے لیے کڑوے فیصلے ہوں گے. ذاتیات سے بالاتر ہو کر پسند ناپسند دفن کر کے ملک کے لیے اکٹھے ہونا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد میں خطاب. بارش اور برف باری سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی. متاثرین کی بحالی تک چین سے نہ بیٹھنے کا عزم. محسن نقوی حکومتی اتحاد کی طرف سے سینٹ کا الیکشن لڑیں گے. ذرائع کے مطابق محسن نقوی کو سینیٹر منتخب ہونے کے بعد وفاقی وزیر داخلہ بنانے پر غور. محسن نقوی چیئرمین پی سی بی کا عہدہ بھی برقرار رکھیں گے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد حسین سید نے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے اور سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کا مطالبہ کر دیا. سینٹ سے خطاب میں کہا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو عام معافی دی جائے. کالعدم ٹی ٹی پی سے بات ہو سکتی ہے تو ان سے کیوں نہیں؟ اسحاق ڈار نے کہا ملک کو بھور سے نکالنا کسی ایک جماعت کا کام نہیں. جب معیشت ٹیک آف کرتی ہے تو کوئی ٹانگیں کھینچ لیتا ہے. احتجاج کرنا ہے تو پارلیمانی اور اخلاقی دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے. سینیٹر فیصل جاوید نے کہا یہاں ذاتی مفادات کے لیے قانون سازی ہوتی رہی. جب 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے تو رضا ربانی نے آئین کی کتاب کیوں نہیں کھولی؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا وفاق کے ساتھ ورکنگ ریلیشن کا اعلان. کہتے ہیں وفاق کے ساتھ چلیں گے مگر سیاسی اور نظریاتی اختلاف رہے گا. صوبے اور عوام کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. وزیر اعظم کل آئے، پیکج دیا، اچھی بات ہے لیکن ہمیں حق چاہیے، بھیک نہیں. سرکاری محکموں کو پیٹرول میں کٹوتی. یکم رمضان سے صحت کارڈ دوبارہ شروع کرنے اور 8.5 لاکھ خاندانوں کو 10,000 روپے نقد دینے کا اعلان کیا. مظاہر علی اکبر نقوی مس کنڈکٹ کے مرتکب قرار پائے ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل نے 33 صفحات پر مشتمل تفصیلی رائے جاری کر دی. مظاہر نقوی کو ذاتی فائدے اٹھانے میں ملوث قرار دے دیا. تفصیلی رائے میں کہا گیا کہ مظاہر نقوی کی وجہ سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوئی. ان کے نام کے ساتھ جسٹس یا جج کا نام بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے. آئین کے منافی کوئی بھی قانون سازی نہیں ہو سکتی. اقتدار اعلیٰ کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں. ہمارے آئین میں بھی اللہ کی حاکمیت کا ذکر ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تقریب سے خطاب. کہا اسلام میں خواتین کو تمام حقوق دیے گئے ہیں. اعلیٰ مرتبہ پر فائز کیا گیا ہے. اسلامی تعلیمات کا غلط مفہوم لیتے ہوئے خواتین کو تعلیم سے محروم رکھا گیا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ملک بھر کے عدالتی اسٹاف میں خواتین کی شرح صرف 2% ہے. ہمیں عدلیہ میں خواتین کی تعداد کو بڑھانا ہوگا.
صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو الوداعی گارڈ آف آنر پیش کر دیا گیا. صدر مملکت نے مسلح افواج کے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا. عارف الوی کل عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے. کراچی میں پاک بحریہ کی مچ سیز پاک 2024 کی اختتامی تقریب. چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے. ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف آپریشنز نے حکمت عملی سے متعلق سفارشات پیش کی. بحری اور فضائی جہاز، آبدوزوں، ایئر ڈیفنس ریڈارز نے جنگ کے تناظر میں عملی اقدامات کا مظاہرہ کیا. سیز پاک کے دوران لائیو میزائل فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ بھی کیا گیا. دشمن کے بحری بیڑے کو سمندر میں جوائنٹ آپریشن کے ذریعے نشانہ بنانے کی مشق ہوئی. پاک بحریہ، PMSA، آرمی، فضائی اہلکار اور جنگی اثاثوں نے شرکت کی. چیف آف دی نیول اسٹاف کا آپریشنل تیاریوں، مشق کے کامیاب انعقاد پر اظہار اطمینان. اختتامی تقریب میں متعلقہ وزارتوں اور افواج کے اعلیٰ عہدیداروں کی بھی شرکت. سینیٹر ذوالفقار بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو قرار دینے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی. قرارداد میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ذوالفقار بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. سیاسی ورکرز کو نشان ذوالفقار علی بھٹو نوازا جائے. پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا کہنا ہے ذوالفقار بھٹو کی پھانسی پر ہمیں 44 سال بعد انصاف ملا. قومی اسمبلی میں بھی ذوالفقار بھٹو کے لیے قرارداد پیش کریں گے. بلوچستان اسمبلی میں بھی ذوالفقار بھٹو کو قومی ہیرو قرار دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور. نزاکت کے سراپے میں بھی فولاد، نغمہ صبر کہیں وقت کی فریاد. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خواتین کا دن منایا جا رہا ہے. گھر سنبھالنے، نسلیں سنوارنے سے لے کر حکومتیں سنبھالنے تک کوئی ایسا کام نہیں جو عورت نہیں کر سکتی. اپنے اپنے شعبوں میں بہترین کام کرنے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سلام. گوگل نے بھی اپنا ڈوڈل خواتین کے نام کر دیا. سینٹ نے خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر. آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، فرسٹ ایور وومن چیف منسٹر. یہ سلسلہ یہاں پہ نہ رکے. میری جگہ پھر کوئی دوسری وومن چیف منسٹر آئی اور باقی صوبوں میں بھی آئی. پنجاب نے صوبے اور ملک کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کا انتخاب کر کے ایک مثال قائم کی. یہ سلسلہ اب رکنا نہیں چاہیے. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خواتین کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب میں کہا مائنڈ سیٹ سے مقابلہ کرنا آسان نہیں. مخالفین کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے سخت جان بنا دیا. خواتین سے زیادتی میری ریڈ لائن ہے. پابندیاں توڑ کر آگے بڑھنے والی خواتین کو سلام پیش کرتی ہوں. وفاقی حکومت نے سزا یافتہ خواتین اور بچوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری. 2 سال یا کم سزا یافتہ خواتین اور بچوں پر معافی کا اطلاق ہوگا. قتل، جاسوسی، تخریب کاری، ریاست مخالف سزا یافتہ قیدیوں پر اطلاق نہیں ہوگا. دہشت گردی، اغوا، ڈکیتی، مالی غبن اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے قیدی معافی کے حقدار نہیں. نگران کابینہ کے سارے فیصلے ریویو ہوں گے. جو پالیسی میٹرز پہ انہوں نے فیصلے کیے وہ ریویو ہوں گے. اسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. متحدہ قومی موومنٹ اگر سندھ کے لوگوں کے لیے کوئی بہتری کی چیز کہے گی ہم ان کے ساتھ وہ کام. سندھ حکومت کا نگراں حکومت کے فیصلوں کا دوبارہ جائزہ لینے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں نگراں حکومتیں گزشتہ منتخب حکومت کے فیصلے چھیڑ نہیں سکتی. کابینہ بنتے ہی نگراں حکومت کے پالیسی معاملات کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا. پرائس کنٹرول کے لیے سٹیک ہولڈر سے صلاح مشورہ کیا جاتا ہے. شہروں اور کچے کے علاقے میں امن و امان سے مطمئن نہیں ہوں. پولیس اور انتظامیہ میں تبدیلیاں لائی جائیں گی. سرکاری اداروں پر الزامات کے کیس میں صحافی ستور کا جوڈیشل ریمانڈ منظور. جوڈیشل مجسٹریٹ نے FIA کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی. عدالت نے ستور کی کیس سے ڈسچارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج طاہر عباس سپرا نے ستور کی درخواست نمٹا دی. اسرائیل کی گزشتہ رات غزہ میں بمباری، مزید 78 فلسطینی شہید.
بین الاقوامی برادری اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں رکوانے میں ناکام. ماہ رمضان سے پہلے جنگ بندی کی کوششیں جاری. اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار. معاہدے کی شرائط کو مسترد کر دیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق آئندہ ہفتے مذاکرات پھر ہوں گے. فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے 60,000 سے زیادہ حاملہ خواتین امداد کی منتظر ہیں. پانی اور خوراک نہ ہونے سے خواتین کی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں. غزہ میں متحدہ عرب امارات، مصر اور فرانس کی جانب سے امدادی سامان کی فراہمی. 30,000 Palestinians have been killed, families without food, water, medicine. It's heartbreaking. I'm directing the U.S. military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza that can receive large shipments carrying food, water, medicine, and temporary shelter. امریکہ کا فلسطینیوں کو انسانی بنیادوں پر امداد کی ترسیل کے لیے غزہ کے نزدیک بندرگاہ بنانے کا اعلان. صدر جو بائیڈن نے کہا نئے آپریشنز میں انسانی بنیادوں پر کام کرنے والے اداروں کو بھی ساتھ ملائیں گے. صدر پیوٹن کو پیغام ہے ہم ہار نہیں مانیں گے. یوکرین کے مسئلے پر کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. خطاب کے دوران کیپٹل ہل کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد نے مظاہرہ کیا. امریکہ سے جاپان جانے والا مسافر بردار طیارہ بڑے حادثے سے بال بال بچ گیا. سان فرانسسکو سے اڑان بھرنے کے فوری بعد طیارے کا ٹائر نکل گیا. ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی. طیارے میں عملے کے 14 ارکان سمیت 249 مسافر سوار تھے. پی ایس ایل 9 میں آج پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل ہوں گے. میدان شام 7 بجے راولپنڈی میں سجے گا. گزشتہ روز اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کے خلاف 5 وکٹ سے کامیابی حاصل کی. ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. پی ایس ایل کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. سٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کی ماہرانہ تجزیے. عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیریں گے. رومان اور انقلاب کے حسین امتزاج کے شاعر ساحر لدھیانوی کا یوم پیدائش. فلمی گیت، غزل ہو یا نظم، ساحر لدھیانوی نے جو لکھا کمال لکھا. رمضان المبارک کی آمد پر لندن روشنیوں سے جگمگا اٹھا. دبئی کی سڑکوں پر چاند اور تارے کے دیو ہیکل فن پارے ہر سو روشنیاں بکھیرنے لگے.